چودھری سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس ظالم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ایسی سزا دی جائے کہ پورا گاؤں دیکھے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے آنسو بہاتے ہوئے اپنی 12 سالہ بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگ رہے تھے، جسے وجاہت شیخ کے بیٹے شیروز شیخ نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ تم فکر نہ کرو سراج الدین، کل پنچایت میں تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جاؤ، تم سے ہماری ملاقات اب کل صبح پنچایت میں ہی ہوگی۔ سگار کا کش لیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولے، جس پر سراج الدین جو سر جھکائے بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا چودھری سائیں نے؟ سراج الدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر رشیدہ نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک نظر ساتھ ہی بیٹے اپنے 22 سالہ بیٹے ارید شیر پر ڈالی، جو خود بھی باپ کی جانب متوجہ تھا۔ کل پنچایت میں فیصلہ ہوگا، افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہیں بچھی چارپائی پر لیٹ گئے، جسے مزید اور کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں۔ ارید شیر نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بخار میں تپتی اپنی بہن پر ڈالتا اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ صبح کے سورج کے ساتھ ہی گاؤں کے سب لوگ پنچایت میں جمع زینب کے لیے انصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سراج الدین پر امید نظروں سے چودھری سائیں کو دیکھ رہے تھے، جو فیصلہ سنانے جا رہے تھے۔ یہ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ چودھری سائیں نے رک کر ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ ہر شخص سانس روکے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وجاہت شیخ کا بیٹا شیروز شیخ سراج الدین کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، جس کے بدلے میں سراج الدین کا بیٹا ارید شیر وجاہت شیخ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرا کر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ یہی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ اور پنچایت کے اس بدترین فیصلے پر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک گناہ سرز ہوا تھا، جس کے بدلے دوسرے گناہ کی اجازت دی جا رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا؟ وجاہت شیخ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اس کے بیٹے کو سنسار کر دیا جاتا، جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اکثر کو اس فیصلے پر اعتراض تھا، مگر پنچایت کے فیصلے کے سامنے بولنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سائیں؟ ارید شیر نے غصے سے مٹھیوں کو بیچے سراج الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بس شیروز شیخ کی جان لے لینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ انصاف! اب وجاہت شیخ کو پتہ چلے گا کہ عزت کا لٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ نفرت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اندر جلتی بدلے کی آگ نے صحیح غلط کے فیصلے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ پنچایت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وجاہت شیخ کی بات سن کر ندرت شیخ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کسی کی زندگی تباہ کر چکا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ شیروز کو جان سے مار دیں گے۔ وجاہت شیخ بے بسی سے بولے، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی اماں ابا کی باتیں سنتی مبارہ اس فیصلے پر سخت رہ گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی عزت کا بھی جنازہ اٹھنے والا تھا۔ یہ بات ہی اس کا دماغ معاف کر گئی تھی۔ اماں اور ابا اب بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک زنا کے بدلے دوسرا زنا! 16 سال کی مبارہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا شیروز بھائی، کیوں؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ معاشرے میں زیادتی شدہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اپنے گاؤں میں وہ ایسی کئی عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو سب کے لیے اچھوت تھیں۔ کوئی رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی حقارت بھری نظریں اور ذلت اٹھاتے وہ تنہائی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور اب یہی رسوائی اور ذلت پنچایت میں اس کے نصیب میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ پر کون جانے کاتب تقدیر اس کے لیے کیا سوچے ہوئے تھا۔ رات کی سیاہی نے اس گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتی قدموں کی آواز اس گلی میں سنائی دینے لگی، وہ چلتے ہوئے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے، جہاں وہ بدنصیب رہتی تھی، جس کے پل بھر بعد زندگی جہنم بننے جا رہی تھی۔ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ سراج الدین، دروازہ کھولو۔ سراج الدین کی آواز پر مقابل نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وجاہت شیخ کھڑا تھا، جس کے پیچھے کمرے سے نکلتی ندرت ان دونوں نفوس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے وجاہت؟ سراج الدین کی آواز پر وجاہت شیخ نے فوراً ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ارید شیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے سراج الدین گردن اکڑا کر اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ اس سارے وقت میں ارید شیر خاموش کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وجاہت اس وقت آ گیا ہے، پنچایت کے فیصلے پر
عمل درآمد کیا جائے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اگر آج ان کی اپنی بیٹی خود اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی تو شاید وہ اس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، مگر بدلے کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا کہ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی کسی دوسرے کی بیٹی کو اسی اذیت سے گزارنے جا رہے تھے۔ ندرت، وجہ شیخ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا جو وہیں صوفے پر بیٹی بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مجبوراً وجہ شیخ ہی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے اور چند منٹ بعد ہی سر جھکائے مبارک باپ کے پیچھے چلی آئی۔ وجہ شیخ نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر اب وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ندرت کے رونے میں روانی آ گئی۔ شیر سراج الدین کے اشارہ کرنے پر علی شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مبارک کا بازو دبوچتے واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر بے بسی کی موت بنے وجہ شیخ وہیں صوفے پر ڈھہ گئے۔ بیٹے کی جان کا سوال نہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں نوچ لیتے، مگر قسمت کے اس کھیل میں وہ ان ہاتھوں کو نہ روک پائے جو ان کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر چکا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ کسی ایک پر بھی نظر ڈالے بغیر علی شیر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مبارک فرش پر بیٹی بے حال آنسو بہا رہی تھی۔ اماں جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے۔ 16 سالہ زینب نے ایک بار بلند آواز لگائی جس پر کچن میں کام کرتی رشیدہ بیگم نے گھور کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی بے صبری بیٹی کو دیکھا۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ کچن سے باہر آتے ہوئے بولی، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے اور مجھے آفس کے لیے۔ زینب کے برابر میں بیٹا علی شیر فوراً بہن کا ساتھ دیتے ہوئے بولا، تم نہیں بگاڑ رکھا ہے اسے۔ رشیدہ بیگم اور علی شیر کو گھورتے ہوئے بولی، اس میں بگاڑنے والی کیا بات ہے؟ خیر چھوڑیں، سالم کہاں ہے؟ علی شیر نے بات بدلنے کے لیے خود سے چھوٹے بھائی کے متعلق پوچھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ صبح ہی گھر سے نکل گیا۔ جواب زینب کی طرف سے آیا، شرم کرو، تم سے 2 سال بڑا ہے۔ رشیدہ بیگم نے فوراً ٹوکا، بھائی صحیح کہہ رہی ہیں اماں۔ علی شیر نے بھی ماں کی تائید کی، جس پر زینب برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا ناشتہ ہو گیا، اب چلیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ہاں چلو۔ علی شیر بھی ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور زینب کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ رشیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں جاتے دیکھا، پھر ٹیبل پر موجود ناشتے کے چھوٹے برتن اٹھانے لگیں۔ انہیں لاہور آئے 4 سال گزر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد سراج الدین گاؤں چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت لاہور چلے آئے تھے، جہاں ان کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھی اور اب عنقریب زینب کی ساس کے عہدے پر فائز ہونے والی تھیں۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں کوریڈور سے گزرتے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چلی آئی تھیں، جہاں اب بھی موسم ابرآلود ہو رہا تھا۔ لگتا ہے پھر بارش ہو جائے گی، ہمیں اس سے پہلے ہاسٹل چلے جانا چاہیے۔ مبارک آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو چلتے ہیں، ویسے بھی اب کوئی کلاس نہیں۔ عارفہ نے کہتے ہوئے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا، ساتھ ہی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کا رخ یونی کے گیٹ کی طرف تھا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی یونیورسٹی سے باہر نکل کر ابھی چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ تبھی آسمان سے پانی کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اوف شٹ یار! تیزی سے آگے بڑھتی وہ سڑک کے کنارے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ جی جلدی کوئی سواری مل جائے۔ سر پر بیگ کیے مبارک اپنی شانی سے بولی، رات بھر کیا کم بارش ہوئی تھی جو ابھی بھی شروع ہو گئی؟ ہمیشہ سے بارش کو ناپسند کرنے والی عارفہ اس وقت سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دیکھو وہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے۔ مبارک نے اس کی توجہ دور سے آتی کار کی طرف کرائی جو تیزی سے اس جانب بڑھ رہی تھی۔ عارفہ نے فوراً لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا، جس پر وہ سیاہ مرسیڈیز سیدھا ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا سیاہ مرسیڈیز پر پڑی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگایا کھڑا عریض شیر کب سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی، آج کیسے آ گئے آپ؟ موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، سوچا خود ہی تمہیں کالج سے پک کر لوں۔ زینب کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے ساتھ ہی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ یہ تو اچھا کیا آپ نے، چلو اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، بارش شروع ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ زینب کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ دروازہ بند کرتا ہوا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا لے گیا۔ راستے میں ہی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ عریض شیر ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ زینب کی باتوں کے جواب دینے میں مصروف تھا جب سنسان سڑک پر تیز بارش میں بھیگتی ہوئی انہیں 2 لڑکیاں دکھائی دیں۔ بھائی شاید انہیں مدد کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک کو ہاتھ ہلاتے دیکھ کر زینب نے کہا۔ یہاں سب کو ہی مدد کی ضرورت ہے زینب، اب ہم ہر کسی کے لیے تو نہیں رک سکتے۔ عریض شیر سنجیدگی سے بولا، وہ شاید رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر بھائی کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔
اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے زینب نے اسے سمجھانا چاہا، ساتھ ہی ایک نظر سامنے کی طرف ڈالی جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں۔ زینب کے سرا پر علی شیر نے مزید کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سیدھا ان دونوں کے سامنے جا کر روک دی۔ شکر اللہ! گاڑی کے رکتے ہی عارفہ فوراً عریض شیر کی طرف بڑھی، جو گاڑی کا شیشہ نیچے گرا تھا اب بھی سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مبارہ اسے دیکھتی ساکت رہ گئی تھی۔ آسمان سے برستی بارش، عارفہ کا عریض شیر سے مدد طلب کرنا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تو اس رات میں پہنچ گئی تھی جس نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی تھی۔ چلو مبارہ، کہاں کھو گئی؟ ہاں کہیں نہیں۔ عارفہ کی آواز پر وہ ایک دم ہوش میں آئی، مگر خود کو تکتی عارفہ کی عجیب نظروں سے ہکلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بات کر لی ہے میں نے، آ جاؤ یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں چلو۔ سر جھکائے وہ عارفہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نصف پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی عریض شیر نے گاڑی ہاسٹل کے راستے پر ڈال دی۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے ہی گزرا تھا۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ رات کے 9 بجے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی مبارہ اسائنمنٹ پر توجہ دینے کے بجائے مسلسل عریض شیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد اس کی سوچ کے سارے تانے بانے عریض شیر سے جا جڑے تھے، جو 4 سال پہلے کی نسبت کافی باروب اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر اس نے ایک نگاہ غلط بھی مبارہ پر نہیں ڈالی تھی، اور یہی بات اسے پریشان کی جا رہی تھی۔ کیا میں 4 سال میں کافی بدل گئی ہوں؟ اس نے ٹیبل پر موجود آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا، جس کی خوبصورتی کا کوئی بھی مرد اسیر ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں تو اب بھی ویسی ہی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی تھے، پھر مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں تو انہیں نہیں بھولی، تو کیا وہ مجھے بھول گئے؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی اس ایک رات کے بارے میں سوچنے لگی جب عریض شیر سب کے سامنے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ پلیز اللہ سائیں، مجھے اس انسان سے بچا لیں۔ بیڈ پر بیٹھی 16 سالہ مبارہ خوفزدہ نظروں سے عریض شیر کو دیکھ رہی تھی، جو ادھر سے ادھر چکر لگاتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ کمرہ لاک کر کے مبارہ کو بیڈ پر دھکیلنے کے بعد وہ جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی کمرے کے چکر لگاتے رہنے کے بعد عریض شیر نے مبارہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ مبارہ حیرت اداسی اس کے پیچھے چل پڑی، جس نے کمرے میں لا کر ہاتھ لگانا تو دور ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہی سب سوچتی اس کے پیچھے چل پڑی جب ایک دم سے عریض شیر مڑا اور ایک زناتے دار تھپڑ اس کے گال پر چھوڑتا زمین بوس کر گیا۔ مبارہ آنسو بہاتی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ فرش پر گرنے کے باعث کپڑے بے ترتیب ہو چکے تھے۔ عریض شیر کے ایک تھپڑ نے اسے بےحال کر دیا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر تم سب کو یہی بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، سمجھی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جس پر مبارہ نے روتے ہوئے عصابت میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد عریض شیر وہاں سے نکل گیا، مگر اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر گیا تھا۔ تہمت، عزت، عقیدت۔ عریض شیر کے نام کی تہمت لیے مبارہ اس کے ساتھ عقیدت جیسے احساسات سے بندھ گئی تھی۔ ایک کمرے میں وقت گزارنے کے باوجود اس کی عزت محفوظ تھی، یہ بات عریض شیر اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، اور نہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی جانے۔ وہ ہمیشہ اس کے نام کی تہمت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جس کے سر الزام تھا کہ اس کی عزت لوٹنے کا، جس سے عقیدت تھی اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کی، اور جس سے اسے محبت تھی۔ محبت؟ اسے دھیرے سے دہرایا، نہیں، مجھے عریض شیر سے محبت نہیں ہے۔ وہ انکاری ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو اس ایک رات کی اسیر ہو چکی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ اس ایک رات میں ہی تو کہیں قید ہو چکی تھی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اپنے کمرے میں لیٹا، کب سے بس کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، پر یہ کہ اندر کا غبار تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 4 سال! پھر 4 سال بعد اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا جسے دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ اس نے کس طرح خود کو قابو کیا تھا یہ بس عریض شیر ہی جانتا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی وہ آج تک نہیں بھولا تھا، اور نہ ہی بھولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دعا کرنا پھر کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ورنہ اب کے بار میں کیا کر جاؤں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ 4 سال سے کہیں چھپے وقتی جذبات کے زیر اثر وہ حقارت سے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ انسان کے وقتی جذبات تو پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، جو ذرا سا چھونے پر ہی اپنا نام و نشان کھو دیتے ہیں۔ چھٹی کے بعد آسیہ اپنے بیٹے عمر کے ساتھ آج صبح ہی سراج الدین کی طرف چلی آئی تھیں۔ سب بڑے اکٹھے جمع تھے، جس پر چائے پانی کا انتظام لان میں کر دیا تھا، اور اب تینوں چائے پیتے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، جب موقع دیکھ کر آسیہ نے زینب کی نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پلوشا اور عریض شیر کے رشتے کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ رشیدہ بھابی، میں چاہتی ہوں زینب اور عمر کے ساتھ ساتھ عریض شیر اور پلوشا کا بھی نکاح کر دیں۔ میری بڑی خواہش تھی عریض شیر کو اپنا داماد بناؤں، وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔
मगर आसिया ज़ैनब अभी पढ़ रही है और अरीश शेर मुझे इससे भी इस रिश्ते के बारे में बात करनी पड़ेगी। रशीदा बेगम ने कहते हुए एक नज़र सिराजुद्दीन पर डाली, जो इन दोनों को नज़रअंदाज किया बाहर पढ़ने में मसरूफ थे। वो वट्टे सट्टे के कायल नहीं थी, मगर नंद को बेटे के रिश्ते के लिए इनकार करने का मतलब था ज़ैनब के रिश्ते से भी हाथ धो लेना, जो वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। ज़ैनब के साथ हुई ज़्यादती के बाद भी उनकी नंद भतीजी को बहू के तौर पर अपना रही थी। ये बात ही रशीदा बेगम का सर आसिया के सामने झुकाने के लिए काफ़ी थी। हाँ, आप इससे भी बात कर लें, मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेगा, और न ही ज़ैनब की पढ़ाई। तो बस इस निकाह की तो बस अभी निकाह कर रहे हैं, रुक सकती इसकी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रख लेंगे। आप क्या कहते हैं भाई? आसिया ने सिराजुद्दीन को भी बीच में घसीटा। बच्चे राजी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सिराजुद्दीन अखबार का सफ़ा पलटते हुए बोले, ठीक है, फिर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं हरीश शेर से बात करती हूँ। रशीदा बेगम दिल पर पत्थर रखते हुए बोली, ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। अम्मा की तबीयत तो वैसे की वैसी ही है, आप शहर में किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? छुट्टी के बाद मुबारक अम्मा अब्बा से मिलने गांव चली आई थी, और अब कमरे में बेड पर बैठी वो परेशानी से माँ को देख रही थी, जो अकलौते बेटे की मौत के गम में बिस्तर से ही लग गई थी। 8 माह पहले कार एक्सीडेंट में शेरोज शेख की मौत का सदमा इतना गहरा था कि अब वो अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। कुछ बेटी का दुख था कि 20 साल होने के बावजूद किसी ने रिश्ते के लिए इनके घर का रुख नहीं किया था। अली शेर के नाम की लगी तोहमत किसी को भी इस घर की दहलीज पार नहीं करने देती थी। कुछ गांव वालों की बातें भी थी, जिनसे काफी अरसा पहले दिल बराशदा होकर वजह शेख ने उसे पढ़ने के लिए लाहौर भेज दिया था। शहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कमजोरी सी आवाज में कहती नुसरत शेख बेटी को देखने लगी, जो गुलाबी रंग की शलवार कमीज में खुद भी कोई खिलता हुआ गुलाब ही लग रही थी। मगर उसका नसीब तो शायद मुरझा सा गया था। उठा तो नहीं जा रहा आपसे? खैर ठीक है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, नहीं जाना मुझे। अपनी वो अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करें, वैसे घर में कुछ खाने को है? मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, जो सफर में ही हजम हो गया। मुबारक ने मासूमियत से माँ को देखते हुए पूछा, मैंने को तो कुछ बनाया नहीं। मैं अभी नहीं, आप रहने दे, मैं बनाती हूँ, आप आराम करें। निद्रत शेख को वो मना करती तेजी से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई, ताकि खाना खाने के लिए कुछ बना सके, वरना वो जानती थी कि उसकी माँ बीमारी में भी उठकर उसके लिए किचन में जा घुसती। खान उला में इधर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात के खाने में मसरूफ थे, जब शाहिद खान ने आसिया को मुखातिब किया, आज आप सिराजुद्दीन की तरफ गई थी, क्या हुआ? बाप की बात पर उमर ने भी सर उठाकर माँ को देखा। मैंने भाई भाभी से बात की थी अरीश शेर और पलविशा के निकाह की। भाई को तो कोई इतराज नहीं है। आसिया ने कहते हुए एक नज़र पलविशा पर डाली, जिसका मुंह तक निवाला हाथ में ही रह गया था। और रशीदा भाभी, इनको तो कोई इतराज नहीं। शाहिद खान भी खाने से हाथ रुककर अब आसिया की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। उन्होंने कहा है अरीश शेर से बात करके कुछ दिनों तक जवाब देती हैं, और मुझे उम्मीद है अरीश शेर इनकार नहीं करेगा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से उसे अपने और ज़ैनब के निकाह का पता चला था, उसकी मुस्कुराहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर को उसकी मोहब्बत जो उसे मिलने वाली थी। चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, वैसे हमें भी लगता है अरीश शेर इनकार नहीं करेगा। वो एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, मुस्कुराकर कहते हुए शाहिद खान वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हुए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिया ने एक बार फिर परविशा की तरफ देखा, जो खामोशी से खाना खत्म करके अब उठ खड़ी हुई थी। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट बनाना है। अपनी बात मुकम्मल करके वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही आसिया ने एक नज़र शाहिद खान और फिर उमर की तरफ देखा, जिन्होंने उसके जाने का कोई नोटिस नहीं लिया था। अपनी छुट्टियां गांव में अम्मा अब्बा के साथ गुजार कर मुबारक वापस हॉस्टल चली आई थी, और अब लाहौर के बाजार के खाक शांति वो कुछ जरूरियात का सामान खरीद रही थी। आरफा के सर दर्द के बाद वो अकेली ही चली आई थी। सारा सामान हो गया, और न जाने क्या लाने को कहा था आरफा ने। वो हाथ में मौजूद लिस्ट को देखते हुए बड़बड़ाई, साथ ही बैग से मोबाइल निकालकर आरफा को कॉल मिलाने लगी, पर आगे से मोबाइल बंद जा रहा था। ये भी ना मोबाइल ऑफ करके खुद गधे घोड़े बेचकर सो रही होगी। गुस्से से मोबाइल को घूरते हुए उसने वापस बैग में रखा और सामान से भरे 2-3 शॉपर्स उठाकर शॉप से बाहर आ गई। अब वो सड़क पर चलती रिक्शा या टैक्सी की तलाश में थी। आज ही सबको गायब होना था, कोई रिक्शा टैक्सी नजर ही नहीं आ रही। सड़क पर नजर दौड़ाते हुए मुबारा ने कुफत से सोचा, वो बस जल्द अज जल्द हॉस्टल पहुंच जाना चाहती थी। अगर इसे खास जरूरत न होती तो वो कभी यूं अकेले बाजार न आती। बेचारी थक गई। क्या हुआ मैडम, हाथ में दर्द हो रहा है? हम मदद कर दें शॉपर्स पकड़ने में? वहां से गुजरते 2-3 मंजिले नौजवान उसे देखते ही आवाजें कसने लगे,
मुबारक उन्हें नजरअंदाज करती अपने गिर्द लिपटी चादर को मजीद ठीक करने लगी। इससे पहले इनमें से एक मजीद बकवास जारी रखता कि पीछे से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रखे पीछे मुड़ा, जहां अरीज शेर को खड़ा गुस्से से इन्हें घूर रहा था। बहुत शौक है सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ने का। अभी वो मजीद उस लड़के को थप्पड़ जड़ता कि अरीज शेर के खतरनाक तेवर देखकर वो लड़के फौरन वहां से भाग गए। वैसे भी वो नौजवान लड़के इस लंबे चौड़े मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इनके जाते ही अरीज शेर ने अपना रुख मुबारक की जानिब किया। तुम्हें भी बहुत शौक है इज्जत को हाथ में लिए घूमने का? जी। मुबारक ने ना समझी से उसे देखा। वो वाकई अरीज शेर की बात का मतलब समझने से कासिर थी। अपनी इज्जत प्यारी नहीं है शायद तुम्हें, इसलिए अब सड़कों पर निकल आई हो। अपने अंदर मौजूद नफरत वो लफ्जों के जरिए बाहर निकाल रहा था। मुबारक कई लम्हे से गंग सी हालत में देखती रही। जब बोली तो आवाज में लड़ाहट थी। मैं बस जरूरत के तहत बाहर निकली थी, शौक से नहीं। बैठो गाड़ी में, इससे पहले वाकई इज्जत का जनाजा निकल जाए, तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूं। सख्त कतीले लहजे में कहता वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। मुबारक खामोशी से उसके पीछे चल दी। आज फिर वो इसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। गैर होने के बावजूद अरी शेर का साथ उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। यही बात उसके अरी शेर से वाबस्ता अकीदत को मजीद बढ़ा देती थी। शुक्रिया। हॉस्टल से कुछ फासले पर गाड़ी रुकती वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी। अरी शेर ने यूं ही निगाह उस पर डाली कि ठहर सा गया। मुबारक की बोलती आंखें कुछ अलग ही दास्तान बयान कर रही थी। इनमें उतरती चमक। अरीज ने फौरन अपनी निगाहें फैल ली। जब बोला तो लहजा सख्ती लिए हुए था। जाओ जल्दी। जी। मुबारक फौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जानिब बढ़ी। अरीज शेर इसे देखता ही रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। मुझे क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की। सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करता वो घर की तरफ रवाना हो गया। आज सड़क से गुजरते वक्त इन लड़कों का मुबारक को तंग करते हुए देखना वो ना चाहते हुए भी उसकी मदद को चला आया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुबारक को रूम में दाखिल होती देखकर आरफा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी ताकि शॉपर से ले सके। हाँ हाँ, वो वापसी में कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी इसलिए देर हो गई। आहिस्ता आवाज में की थी वो शॉपर आलिया को पकड़ाकर बेड पर जा बैठी। सोच के सारे ताने बाने अरीज शेर से जुड़े थे। इसकी मौजूदगी, इसका तहफ्फुज़ का इतना गहरा असर था कि मुबारक उसके लफ्जों की तेजी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। अगर कुछ याद था तो ये अरीज शेर ने एक बार फिर उसकी इज्जत की हिफाजत की थी और सबसे बढ़कर वो इसे याद थी। यही बात उसे सरचार करने के लिए काफी थी। क्या हुआ मैडम, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? आरफा उसे देखते हुए मायना खेज लहजे में बोली, जिस पर मुबारक की मुस्कुराहट कुछ मजीद गहरी हुई और वो वहीं आरफा की दोनों आंखें खुली की खुली दे गईं। अरीज शेर घर में दाखिल हुआ तो सामने ही सारिम सोफे पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ नजर आया। अम्मा कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं। मोबाइल पर झुके ही जवाब आया। ओके, पानी लेकर आओ मेरे लिए। अरीज शेर इसे हुक्म देता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि सारिम आंखों को पूरा खोले उसकी पश्त को घूरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर कमरे में मौजूद हो। अरीज शेर भी उसी के अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गया। अब वो अपने जूते उतार रहा था। आज फिर वो मेरे सामने थी। मुबारक को हॉस्टल छोड़ने के बाद से वो मुसलसल उसे सोचे जा रहा था। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। जितना मैं चाह रहा हूँ उसे सामना ना हो, उतना ही वो मेरे सामने आ रही है। उसने सोचते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे भी क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? कहीं मोहतरमा किसी खुशफहमी का शिकार ना हो जाए। अरे शेर को उसकी आंखें याद आई, जिनमें उसे देखते ही चमक उतर आई थी। मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसने खुद को जुटलाया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस बात से अनजान के मोहब्बत या नफरत, जिसे जज्बा